آپ نے 9 رکنی سلیکشن کمیٹی بھی بنا دی جس میں 5 ممبرز اور 4 کو آپٹڈ ممبرز ہیں، لیکن نتیجہ کچھ برآمد نہیں ہو رہا۔ بیٹنگ کے لیے سازگار ہے، بیٹسمینوں کی جنت ہے، تو انگلش بولر جو ہیں وہ اپنے فن کے ذریعے، اپنی کارکردگی کے ذریعے پاکستانی بیٹسمینوں کے لیے اس جنت کو دوزخ بنا سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے یوٹیوب چینل MIB سپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ۔ ایک مرتبہ پھر وہی کہانی، وہی پرانا اسکرپٹ، اور ایک مرتبہ پھر پاکستانی کرکٹ ٹیم کی مایوس کن کارکردگی۔ بنگلہ دیش کے خلاف جب شکست ہوئی تو اظہر محمود صاحب جو اسسٹنٹ کوچ تھے ان کو یہ کہنا تھا کہ پچز ہماری مطلب کی نہیں بنی، اور پھر اس کے بعد دوسرے ٹیسٹ میچ میں جب ہار گئے بنگلہ دیش کے خلاف تو ٹیم کے کپتان شان مسعود کا یہ کہنا تھا کہ جنوری سے گزشتہ 7-8 مہینے سے ہم نے ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلی۔ لیکن اب انگلینڈ کے خلاف کیا اس حوالے سے توجیحات پیش کی جائیں گی، یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے، کیونکہ انگلینڈ کے خلاف پاکستانی ٹیم بالکل ایک اسکول کے بچوں کی ٹیم نظر آئی۔ بیٹنگ میں تو پاکستان نے 556 رن بنا لیے، لیکن فیلڈنگ اور جس طریقے سے انگلینڈ نے دوسری اننگز میں تقریباً 5.5 رنز فی اوور کے رن اوسط سے پاکستانی بولرز کی دھلائی کی، اس سے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ٹیم میں بالکل جان نہیں تھی۔ اور وہ پاکستان کا بولنگ اٹیک کہ جو بڑی شہرت رکھتا تھا وہ بالکل بے بس نظر آیا، اور جس انداز سے جو روٹ اور ہیری بروک نے بیٹنگ کی، کمال کی انہوں نے بیٹنگ کی، اور اپنی ٹیم کو انہوں نے 800 سے زائد رنز اسکور کرنے میں انگلینڈ کی ٹیم کامیاب ہوئی، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستانی بولرز کتنے بے بس نظر آئے۔ پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں 556 رن بنائے، اور اس کے جواب میں انگلینڈ کی ٹیم نے اپنی پہلی اننگز 823 رنز 7 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کی۔ جس طریقے سے ہیری بروک نے بیٹنگ کی، ہیری بروک جو ہے وہ پاکستان سپر لیگ میں لاہور قلندرز کی ٹیم کی نمائندگی کر چکے ہیں، اور ان کے ساتھ جس طرح سے تجربہ کار جو روٹ نے بیٹنگ کی، جو روٹ گزشتہ 3 برس میں 17 بلکہ 18 سینچریاں ٹیسٹ کرکٹ میں اسکور کر چکے ہیں اور اپنی زندگی کی پرائم فارم میں، اور جس طریقے سے کئی ریکارڈ انہوں نے توڑے، اور جس طریقے سے جو روٹ اور جو پارٹنرشپ ہوئی جو روٹ اور ہیری بروک کے درمیان، ریکارڈ پارٹنرشپ، اور اس سے بالکل پاکستانی ٹیم جو تھی وہ بیک فٹ پر نظر آئی۔ اگر انگلینڈ کی کارکردگی پر نظر ڈالیں تو 262 رنز جو روٹ کے اور 317 رنز ہیری بروک کے، اور یہی دونوں بیٹسمین جو تھے وہ پاکستان کو بالکل ایک ایسے کنارے پر لے گئے کہ جہاں سے پاکستان کے لیے سروائیول مشکل نظر آئی۔ پاکستان کا سو کالڈ بالنگ اٹیک ملتان کی اس پچ پر خاصا بے بس نظر آیا، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ تقریباً تمام بولرز نے 100 سے زیادہ رنز دیے، چاہے شاہین آفریدی ہو، اس کے علاوہ نسیم شاہ، ابرار احمد، عامر جمال، سلمان علی آغا، سائم ایوب، سب نے 100 سے زیادہ رنز دیے۔ اور ابرار احمد جو مسٹری لیگ اسپنر کہلاتے ہیں، وہ تو بخار میں مبتلا ہونے کی وجہ سے آج بولنگ کرانے کے لیے نہیں آئے۔ کل انہوں نے، ابرار احمد نے جو اوورز کیے تھے، ان اوورز میں انہوں نے 35 اوورز میں 174 رنز دیے تھے، اور پاکستان کی بولنگ بکھری بکھری نظر آئی۔ اور جس طریقے سے انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف 267 رنز کی لیڈ لی، تھک گئے تھے پاکستانی کھلاڑی، کیونکہ پہلے بلکہ دوسرے دن جب پاکستانی ٹیم انگلینڈ کے خلاف آل آؤٹ ہو گئی تھی، تو اس کے بعد سے جب پاکستانی فیلڈرز بولنگ کے لیے، فیلڈنگ کے لیے میدان میں آئے، تو اس کے بعد سے مسلسل انہیں جد و جہد کرنا پڑی۔ آپ اندازہ لگائیں، بڑے ریلیکس تھے فیلڈر، آج ہاتھوں کے کیچ ڈراپ ہوئے، چاہے وہ بابر اعظم ہو، چاہے سعود شکیل ہو، اور اس طریقے سے انگلینڈ نے ایک میچ پر گرفت بھی مضبوط کی، اور یہ میسج بھی دیا کہ اگر ملتان کرکٹ اسٹیڈیم کی پچ جو ہے وہ بیٹنگ کے لیے سازگار ہے، بیٹسمینوں کی جنت ہے، تو انگلش بولر جو ہے وہ اپنے فن کے ذریعے، اپنی کارکردگی کے ذریعے پاکستانی بیٹسمینوں کے لیے اس جنت کو دوزخ بنا سکتے ہیں۔ اور آج یہی ہوا کہ جب پاکستان نے اپنی دوسری اننگز شروع کی تو 82 رنز پر اس کے 6 صفے اول کے بیٹسمین آؤٹ ہو گئے تھے۔ بابر اعظم جنہوں نے گزشتہ 18 ٹیسٹ اننگز میں کوئی نصف سینچری نہیں بنائی ہے، ایک مرتبہ پھر ناکام ہوئے۔ محمد رضوان جو پہلی اننگز میں بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے تھے، ایک مرتبہ پھر لمبی اننگز نہ کھیل سکے، اور وکٹیں دھڑا دھڑ گرتی رہیں۔ تو اس طرح 82 رن
रन पर 6 खिलाड़ी आउट होने के बाद जो 70 रन की पार्टनरशिप हुई है, नाकाबिले शिकस्त पार्टनरशिप आमिर जमाल और सलमान अली आगा के दरमियान, किसी हद तक उन्होंने अपने आंसू तो पाकिस्तानी टीम के पोंछे, लेकिन अब पाकिस्तान शिकस्त के खतरे से दो चार है। अबरार अहमद बैटिंग नहीं कर पाएंगे और बैटिंग के लिए अब नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को आना है। इंग्लैंड की बॉलिंग बड़ी जबरदस्त थी, उनके बॉलर्स ने एक अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग की। ब्राइडन कास जो अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। क्रिस वोक्स ने पहली गेंद पर अब्दुल्ला शफीक को बोल्ड किया और इंग्लैंड की टीम के जो बॉलिंग कंसल्टेंट हैं जिमी एंडरसन, जो हाल ही में इसी साल रिटायर हुए, उनकी मौजूदगी भी जो थी वो इंग्लिश बॉलर्स के लिए बड़ी, जिसे कहना चाहिए कि एक ऐसा सबब बनी इंग्लिश बॉलर्स के लिए, उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने का सबब बनी, जिसकी वजह से इंग्लिश फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी जो है वो खासी इंप्रूव नजर आई पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में। तो अब पाकिस्तानी टीम जिद्दोजहद में मसरूफ है। पाकिस्तान की 3 विकेटें बाकी रह गई हैं, बल्कि 4 विकेटें बाकी है अगर अबरार अहमद को भी आप इंक्लूड कर लें। 6 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो चुके थे। 115 रन अब भी पाकिस्तान को इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए दरकार है। अब देखते हैं कि कल 5वें दिन पाकिस्तान किस तरह की कारकर्दगी पेश करता है, लेकिन ये बात तो तय है कि पाकिस्तानी टीम ने बड़ा मायूस किया है। लोग क्रिकेट से बददिल होते चले जा रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ व्हाइट वॉश हो, चाहे इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान टेस्ट हो। टीम की कारकर्दगी बजाय बेहतरी की तरफ जाने के तनज़्ज़ुली की तरफ गामजन है। कौन है इसका जिम्मेदार? आपने गैर मुल्की कोच भी बुला लिया, जेसन गिलेस्पी, आपने 9 रुकनी सिलेक्शन कमेटी भी बना दी जिसमें 5 मेंबर्स और 4 को-ऑप्टेड मेंबर्स हैं, लेकिन नतीजा कुछ बराबर नहीं हो रहा। आपने पिचेस की तैयारी के लिए टोनी हेमिंग्स को, जो आईसीसी के चीफ क्यूरेटर थे, उन्हें पाकिस्तान एज अ कंसल्टेंट बुला लिया, लेकिन क्या गया है पाकिस्तान क्रिकेट को? खिलाड़ियों में इत्तेहाद की कमी नजर आती है और ऐसा लगता है सब अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए खेल रहे हैं। कप्तान की तब्दीली, फिर उसके बाद चीफ सेलेक्टर्स की तब्दीली, उसके बाद चेयरमैन की तब्दीली, कोचेस की तब्दीली, ये तमाम चीजें जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को एक ऐसे मकाम पर ले आई हैं जहां लोग जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को बजाय उसको पसंद करने के, उसको देखने के दिलबर्दाश्ता होते चले जा रहे हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन इसकी जिम्मेदारी कबूल करेगा? ये देखना होगा, क्योंकि अब इसके बाद 15 अक्टूबर से दूसरा टेस्ट मैच यही मुल्तान में शुरू होगा और टीम क्या परफॉर्मेंस देती है ये भी सबके सामने होगा। अब देखते हैं कि ये डीमोरलाइज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दूसरे टेस्ट में कैसे कम बैक करती है। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।